بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ بقرہ کی 242 آیات پڑھ لی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 243 سے پڑھیں گے۔ طلاق کی بات، طلاق کا مضمون مکمل ہو گیا ہے۔ اب جو بات شروع ہو رہی ہے وہ دوبارہ بنی اسرائیل کے حوالے سے کچھ بات شروع ہو رہی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے کچھ معاملات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ فرمایا الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جو خرجوا، نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم، جب کہ وہ، الوفن، کئی ہزار تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال، تو کہا، لہم اللہ، ان سے اللہ نے، موتو، تم مر جاؤ، ثم، پھر، احیاہم، اس نے ان کو زندہ کر دیا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لذو فضل، فضل کرنے والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے، کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب حزقیل علیہ السلام، جو موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے، ان کے دور کے لوگ تھے، اور جس علاقے میں گئے تھے وہاں طاعون پھیل گیا تھا، طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی۔ اب شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ جہاں کوئی وبا پھیل جائے، خاص طور پر طاعون کا تذکرہ کیا، تو بستی نہیں چھوڑنی چاہیے، وہاں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور کسی علاقے میں پھیل جائے تو وہاں جانا نہیں چاہیے، باہر والوں کو اس بستی میں نہیں آنا چاہیے، اور بستی والوں کو باہر نہیں جانا چاہیے۔ اب جب طاعون کی وبا پھیلی تو یہ لوگ ڈر گئے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں۔ زندگی انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے، تو یہ اس خوف سے کہ کہیں ہمیں موت نہ آ جائے، انہوں نے بستی چھوڑ دی، اور 2 4 10 نہیں تھے، وہم الوفن، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ کتنے ہزار تھے یہ اللہ نے نہیں بتلایا، اس کی صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ نکلے کیوں تھے؟ حذر الموت، موت کے خوف سے۔ تو فقال لهم اللہ موتوا، تو جب ایک مقام پر پہنچے تو اللہ نے سب کو موت دے دی۔ جس چیز سے یہ بھاگ رہے تھے اللہ نے ان سب کو اسی چیز میں مبتلا کر دیا۔ اب یہ وہاں مردہ تھے، پڑے ہوئے تھے کہ حزقیل علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، ان کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا یہ تو سب مر گئے، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، تو ثم احیاہم، اللہ نے ان سب کو زندہ کر دیا۔ سورہ بقرہ میں 5 مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا اس دنیا میں، یہ چوتھی ہے، 5 میں بھی ایک اور آئے گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے پرندے ذبح کیے، پہاڑوں پر رکھ دیے، پھر آواز دی تو پرندے دوڑتے ہوئے آ گئے۔ پہلا ہم نے پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، 70 افراد ان کے ساتھ تھے۔ پھر جس کے چچا کو قتل کر دیا گیا تھا، گائے کا ٹکڑا اسے لگایا گیا تھا۔ سورہ بقرہ میں 5 مختلف مقامات پر یہ بات ثابت ہوتی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور اللہ دنیا میں بھی دکھلاتا ہے۔ یہ اللہ کی عادت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کرے، لیکن معجزاتی طور پر اللہ کبھی کبھی دکھلا دیتا ہے۔ ثم احیاہم، پھر اس نے ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے،
علی الناس لوگوں پر ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ تو بہت فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اکثر لوگ ان نعمتوں کو نعمتیں سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اصل میں ہم ان نعمتوں کو نعمتیں سمجھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ جو نعمت ہمارے اوپر ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، اسے ہم نعمت سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں بس اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ نعمت نہیں ہوتی تب اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اب بات موت کی تھی نا، کہ موت سے انسان بچ نہیں سکتا، کہیں پر بھی جائے موت تو آنی ہے۔ ساتھ ہی بات جہاد کی بھی بتلا دی کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تم لڑو اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ اگر جہاد سے اس وجہ سے فرار اختیار کرو گے کہ مار دیے جاؤ گے، مرنا تو ویسے بھی ہے۔ جو لوگ موت کے خوف سے گھر چھوڑ گئے تھے، موت تو انہیں بھی آ گئی، موت آئی نا انہیں بھی، موت سے تو بچ نہ سکے۔ تو موت سے بچاؤ کی خاطر اگر جہاد چھوڑو گے تو یہ درست نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس نے نہ جہاد کے نہ اس کے دل میں ارادہ ہے، اس کی موت ایک نفاق کے ایک شعبے پر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ نفاق پر مرے گا۔ دل میں کم از کم یہ ارادہ اور احساس اور خیال تو ہونا چاہیے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ جو یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ قرض، ایک قرض تو وہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو دیتا ہوں آپ مجھے دیتے ہیں اور یہ قرض واپس ہو جاتا ہے۔ اگر میں نے آپ کو قرض دیا آپ مجھے واپس کریں گے، ٹھیک ہے۔ قرض دینا بھی باعث اجر و ثواب ہے اور اتنی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے تو دینے والے کو اتنا اجر ملتا ہے جیسے روزانہ صدقہ کرنے کا، روزانہ صدقہ کرنے کا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 1,00,000 روپیہ صدقہ دے دیا، آپ نے کسی کو 1,00,000 روپیہ صدقہ دے دیا، اب اس صدقے کا اجر آپ کو ایک بار ملے گا، آپ نے دے دیا، ختم ہو گئی بات۔ لیکن کسی نے آپ سے کہا کہ مجھے 10 دن کے لیے 1,00,000 روپیہ ادھار چاہیے، آپ نے سے 1,00,000 روپیہ ادھار دے دیا، آپ کے پاس وسعت تھی، وسائل تھے، آپ نے سے 1,00,000 روپیہ 10 دن کے لیے ادھار دے دیا، تو آپ کو روزانہ 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ قرض دینا صدقہ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، لیکن ہم قرض نہیں دیتے۔ اگر کوئی ضرورت مند ہم واقعی سمجھتے ہیں، ایک تو آج کل کا ماحول ایسا ہے نا کہ لوگ قرض لے کر واپس ہی نہیں کرتے، قرض لے لیتے پھر دیتے ہی نہیں، تو انسان ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، وہ نہیں دیتا۔ لیکن اگر کسی کو ہم واقعتاً جانتے ہیں کہ یہ واقعی پریشان ہے اور ہمیں اللہ نے وسعت اور وسائل دیے ہیں، تو ہمیں اس کے ساتھ مدد کرنی چاہیے اس کی۔ پھر بعض احادیث سے یہ بات پتہ چلتی کہ جو وقت طے تھا، اگر اس نے اس وقت تک قرض ادا نہیں کیا، مثلا 10 دن طے تھے، اس نے 10 دن تک قرض نہیں دیا، تو 11ویں دن سے حدیث میں آتا ہے کہ اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، 1,00,000 کے بجائے 2,00,000 کا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملتا ہے۔ اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، جب فوت ہو گیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا دیکھو اس کی کوئی نیکی ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ نہیں اللہ، اس کی کوئی نیکی نہیں ہے، بس ایک نیکی ہے۔ وہ نیکی فرشتوں نے کیا بتلائی؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ کیا نیکی تھی اس کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ، اس کو مال تھا اس کے پاس اور یہ لین دین کیا کرتا تھا، تو یہ لوگوں کو مال بطور قرض دیا کرتا تھا، جو غریب اور تنگ دست ہوتے تھے یہ انہیں مہلت دے دیتا تھا، یہ انہیں مہلت دے دیتا تھا، اور جو بیچارے بہت ہی پریشان ہوتے تھے یہ انہیں معاف کر دیتا تھا، ان سے تقاضا نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ معاف کرنے میں ہم سے زیادہ نہیں ہے، یہ معاف کرنے میں ہم سے زیادہ نہیں ہے، یہ
لوگوں کو معاف کرتا تھا تو اللہ نے پھر اسے معاف کر دیا، صرف اس نیکی کی وجہ سے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ تو قرض کا لینا اور قرض کا دینا، اگر کوئی شخص لیتا ہے اور ضرورت کے تحت لیتا ہے، ایک ہوتا ہے فضولیات کے لیے، شادی ہی ہے، قرض لے لیا اور قرض لے کر مہندی کی رسم کی جا رہی ہے، آتش بازی کی جا رہی ہے، اداکار ان کو نچوایا جا رہا ہے، قرض لیا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو قرض نہیں دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص واقعی ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، تو اسے آپ قرض دیں۔ اور قرض لینے والے کے متعلق بھی آتا ہے کہ جو قرض لیتا ہے اس نیت سے کہ میں واپس کروں گا، اس کی نیت ہوتی میں واپس کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور جو قرض لے لیتا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو دعا بتلائی کہ وہ یہ دعا پڑھے اور اس پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ ادا کروا دے گا، پہاڑ کی مانند بھی۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، میں تجھ سے حلال کا تقاضا کرتا ہوں، مجھے حرام سے بچا کر رکھنا، اور مجھے اپنے سوا سب سے بے پرواہ کر دے، میں صرف تیرا محتاج ہوں۔ قرض کو ویسے شریعت میں پسندیدہ نہیں کہا گیا، کیونکہ جب کوئی شخص قرض لیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے وہ دو گناہ کرتا ہے۔ دو گناہ کیا کرتا ہے؟ وعدہ خلافی کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ وقت پر قرض ادا نہیں کر پاتا تو وعدہ خلافی ہو جاتی ہے، پھر بہانے بناتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں وہ جو دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی دعا ہم نے جمعے میں بھی بتلائی تھی، نبی علیہ السلام سے ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے آخر میں الفاظ یہ کہ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض سے بھی اور گناہ سے بھی۔ یہ قرض جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں نا، دنیاوی طور پر لین دین جو ہوتا ہے، شرعاً اس کا بہت بڑا بار ہے۔ نبی علیہ السلام سے کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ملتی۔ ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے ایک جنازہ آپ کے سامنے آیا تو آپ نے کہا کہ اس کا جنازہ تم خود پڑھ دو۔ صحابہ نے پوچھا آپ اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو کہا کہ یہ میرے عثمان کو برا کہتا تھا۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے، ابو داؤد کی روایت ہے۔ کوئی ایسی روایت صحیح نہیں ملتی کہ جس میں آپ نے جنازہ پڑھنے سے انکار کیا ہو سوائے قرض والے کے۔ میرے علم میں نہیں کم سے کہ آپ کے پاس کوئی جنازہ آیا اور آپ نے اس کو انکار کر دیا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ قرض دار مرا تھا۔ قرض پسندیدہ عمل اور فعل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک جنازہ آیا، آپ نے صحابہ سے پوچھا اس پہ کچھ قرض ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں 2 درہم یا 2 دینار اس پر قرض تھا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ دیں۔ ایک شخص وہ اسی مجلس میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بیچارہ 2 درہم کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی دعاؤں سے محروم ہو جائے گا، تو اس نے کہا کہ یہ میرے ذمہ ہے، میں اس کا ضامن ہوں، آپ جنازہ پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھ دیا۔ دوسرے دن ان سے ملاقات ہوئی، پوچھا قرض ادا کر دیا؟ کہا نہیں، ابھی ادا نہیں۔ پھر ملاقات ہوئی بعد میں دوبارہ، نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا قرض ادا کر دیا؟ فرمایا جی اب ادا کر دیا۔ آپ نے کہ اب اسے آگ سے نجات ملی۔ سنن نسائی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اگر میں میدان جہاد میں مارا جاؤں، یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، میری جان چلی جائے تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ آپ نے سے فرمایا کہ ہاں تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ شخص اٹھا اور چل دیا۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ اس کو بلاؤ۔ آپ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ قرض معاف نہیں ہوگا
مجھے ابھی ابھی جبرائیل نے آ کر بتلایا، یہ الفاظ ہیں سنن نسائی کے، مجھے ابھی ابھی جبرائیل نے آ کر بتلایا کہ قرض معاف نہیں۔ یہ ہے دنیا کا قرض جس کو ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، لیتے دیتے ہوئے ہمیں اس کے اونچ نیچ پتہ ہوتی ہے۔ ایک قرض انسان اللہ کو دیتا ہے، اور جو قرض اللہ کو دیتا ہے وہ بڑی خوشی سے دیتا ہے، جو واقعتاً اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ آپ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے۔ دیکھیں جو مال ہمارے پاس ہے نا، وہ سارے کا سارا اللہ کا دیا۔ قرآن مجید نے ایک جگہ پر کہا نا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔ دیا بھی اللہ نے ہے۔ اللہ کا انداز دیکھیں، اللہ فرمایا کون اللہ کو قرض دے، پھر اس قرض کو اللہ نے کیا فرمایا، قرضاً حسنا، بہترین قرض، قرض حسنا، حسنا کہتے ہیں بہترین کو، لیکن عمومی طور پر یہ لفظ کب استعمال ہوتا ہے، جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کر دی جائے اسے قرض حسنا کہا جاتا ہے، سب سے اچھا قرض۔ پھر دنیا میں یہ قانون ہے، اگر آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں اور وہ یہ کہیں کہ آپ مجھے قرض دو، آپ مجھے 1 لاکھ دے دو، میں آپ کو 1.25 لاکھ دوں گا، اسے سود کہتے ہیں، ربا کہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کوئی آپ کو قرض دیتا ہے 1 لاکھ روپیہ، اس نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، اب آپ اس کو واپس لوٹاتے ہوئے 1.5 لاکھ دے دیتے ہیں اپنی مرضی سے، بغیر اس کے تقاضے کے، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ لیکن نہ وہ ارادہ رکھیں، نہ وہ خواہش رکھیں، نہ وہ آپ سے کہیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے مجھے 1 لاکھ قرض دیا، اب میری مرضی میں لاکھ ہی واپس کروں، آپ کو کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر میں 1.25 لاکھ دے دوں، میں نے آپ کے 1 لاکھ سے بہت کام کیا، میں نے کمایا زیادہ، مجھے احساس ہوا کہ میں آپ کو زیادہ بڑھا کر دے دیتا ہوں بغیر کسی طے کے، تو یہ جائز ہے، یہ سود نہیں ہے، اس کو شریعت نے پسند کیا۔ لیکن اگر پہلے سے کہہ دیا جائے تو وہ سود بن جاتا ہے۔ تو اللہ آپ سے قرض مانگ رہا ہے اور اللہ فرما رہا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، فَيُضَاعِفَهُ، پھر وہ اللہ بڑھا دے گا اس کو، لہو اس کے لیے، اضعافاً کئی گنا، کثیرا زیادہ، پھر اللہ کئی گنا بڑھا کر واپس دے گا۔ اللہ پہلے سے یہ کہہ رہا ہے، تو یہ سود نہیں ہے، اللہ آپ کو بڑھا کر واپس کرے گا۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ بڑھا کر واپس کرے گا۔ اور کیسے بڑھاتا ہے اللہ، انسان تصور بھی نہیں کر پاتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص تھا، وہ جا رہا تھا اور اس نے ایک آواز سنی پر بادلوں سے کہ فلاں کی زمین پر پانی برساؤ۔ اب وہ بادلوں سے اس نے اس کا نام سنا، پریشان ہو گیا۔ اب آس پاس بادل نہیں تھے، وہ ایک ٹکڑا تھا، بادل کا ٹکڑا چل پڑا، اب یہ نیچے چل رہا پر بادل چل رہا ہے، وہ ایک جگہ پر جا کر رکتا ہے، پھر بارش برستی ہے۔ اب جب بارش برسی تو اس نے اس سے پوچھا، جس کی زمین تھی، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا میرا نام یہ ہے۔ اس نے کہا میں نے بادلوں سے تمہارا نام سنا تھا، بادلوں سے آواز آئی تھی، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میری یہ زمین ہے، میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، جو مجھے پروفٹ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے گھر لے جاتا ہوں بیوی بچوں کے لیے، ایک حصہ اس زمین پر واپس لگا دیتا ہوں، بیج کھاد وغیرہ میں لگا دیتا ہوں، اور جو تیسرا حصہ وہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آس پاس کہیں بارش نہیں ہو رہی، اللہ اس کی زمین پر بارش برسا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اب اللہ کی راہ میں روپیہ دیں گے تو ریٹرن روپیہ نہیں آئے گا، کئی روپے آئیں گے، لیکن نیت اللہ کی رضا ہو، نیت دکھلاوا نہ ہو۔ اگر دکھلاوے کی نیت سے آپ بہت سارا مال خرچ کریں گے تو بیکار ہے، وہ ریٹرن نہیں آئے گا۔
اس میں صرف نام ملے گا، شہرت ملے گی دنیا میں. اور اگر اللہ کی راہ میں دیا جائے تو ایک نوالا اور ایک کھجور بھی اللہ سے قبول کر لیتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر دیا جائے. واللہ یقبض، اور اللہ تنگی کرتا ہے، ویبسط، اور فراخی کرتا ہے. مال کی تنگی اور فراخی ہماری عقلوں پر نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے بڑی ذہانت دکھلائی ہے اور میں اس ترقی پر پہنچ گیا ہوں کہ آج میرے پاس یہ سب کچھ ہے. نہیں. اور کچھ لوگ بیچارے بہت محنت کرتے ہیں اور پھر غریب کے غریب رہتے ہیں. کچھ محنت بھی نہیں کرتے اور مالدار بن جاتے ہیں. اصل سبب اللہ رب العزت ہے. اللہ تعالیٰ فراخی اور تنگی دینے والا ہے. کس کو دیتا ہے، کیا دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. ہماری محنت اور ہماری کوشش وہ فراخی اور تنگی کا سبب نہیں بنتی. بعض لوگ ایسے مالدار گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے، جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا، تو وہ پیدائشی ہی اربوں پتی ہوتے ہیں. ان کے پاس کہاں سے محنت آئی، کہاں سے دولت آ گئی؟ یہ اللہ کی مرضی ہے. اگر اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کا انعام ہی سمجھنا چاہیے، اپنی محنت یا اپنی کوشش نہیں سمجھنی چاہیے. اصل پاور اللہ کے ہاتھ ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. ہم سب نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے. یہ اگر مال ملا ہے تو یہ عارضی ہے. یہ بار بار بات ہمیں بتائی جاتی ہے لیکن ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے. ہم اس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، ہم اس کے پیچھے اپنی آخرت کو بھی خراب کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز بھی ختم کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ہمیں واپس جانا ہے. کوئی شخص یہاں سے لاہور جائے اور مارکیٹ میں چلا جائے، اب اس نے واپس کار میں جانا ہو، کار میں اپنی کیا ہے اور اسی میں اس نے واپس آنا ہے. اب وہاں وہ ڈبل بیڈ خرید رہا ہے، فرنیچر بڑے بڑے خرید رہا ہے، تو وہ رکھے گا کہاں پر؟ جب وہ خرید کر کار کے پاس لائے گا تو رکھنے کی تو جگہ ہی نہیں ہے. اب اسے افسوس ہوگا کہ میں نے خواہاں خریدنے میں اس کو لے جا ہی نہیں سکتا. یہی حال انسان کا ہے. وہ دنیا کے اندر آتا ہے تو ساری چیزیں جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ لے جا نہیں سکتا. جو چیز لے جانے والی وہ اعمال ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. الم تر الی الملاء، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الملاء، ایک جماعت کی طرف، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی لہم، اپنے نبی سے، لہم اس، آپ مقرر کر دیں، لنا، ہمارے لیے، ملکن، ایک بادشاہ، نقاتل، تاکہ ہم لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ایک نکتہ اور ذہن میں رکھیں، بنی اسرائیل کے جتنے بادشاہ تھے سب نبی تھے. بنی اسرائیل کے جتنے بادشاہ تھے سب کو اللہ نے نبوت دی تھی. ان کے نبی ہی ان کے بادشاہ ہوتے تھے. وہاں نبوت کا سلسلہ جاری تھا. تو جب ان پر جہاد کا حکم دیا گیا تو اس وقت سموئیل علیہ السلام ان کے نبی تھے، بادشاہ تھے، جو ضعیف سے بوڑھے تھے. اب وہ جہاد سے فرار اختیار کرنا چاہتے تھے. کہتے تھے کوئی جوان طاقتور ہم پر بادشاہ لے آؤ تاکہ ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں. قال هل عصیتم، اس نے کہا تحقیق تم سے امید تو یہی ہے، ان کتب علیکم القتال، اگر لکھ دیا جائے تم پر لڑنا، اللہ تقاتلوا، یہ کہ نہ لڑو تم، اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم لڑو گے نہیں. یہ دعوی ہے کہ ہم پر جوان بادشاہ مقرر کر دیا جائے تو جہاد کریں گے. قالوا، انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے، وما لنا، اور کیا ہے ہمیں، اللہ کے نا نقاتلا، لڑے ہم، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا، حالانکہ تحقیق ہم نکال دیے گئے ہیں، من دیارنا، اپنے گھروں سے، وبنائنا، اور اپنے بیٹوں سے. کہا کہ ہمیں کیا، ہم کیوں نہیں لڑیں گے، مصر سے نکال دیے گئے تھے، فرعون کا غلبہ ہو گیا تھا، پھر فرعون بھی ڈبو دیا گیا. فلما قتل، پھر جب فرض کر دیا گیا،
علیہم القتال، ان پر لڑنا، تولوا، تو وہ سب پھر گئے۔ جب جہاد فرض ہوا تو مرتد ہو کے اس مسئلے سے پھر گئے۔ الا قلیلا، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے لوگوں کے، منہم ان میں سے، صرف تھوڑے سے باقی بچے، باقی اس حکم سے پھر گئے۔ مرتد نہیں کہنا چاہیے، یعنی اس حکم سے پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے بالظالمین، ظالموں کو۔ وقال لهم، اور کہا ان سے، نبیہم، ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد بعث، تحقیق مقرر کیا ہے، لکم، تمہارے لیے، طالوت، طالوت کو، ملکن، بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ طالوت جوان تھے، ان کی عمر مفسرین کہتے ہیں کہ 30 برس تھی، اور بہت طاقتور جوان تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا یکون، کیسے ہو سکتی ہے، لہ الملک، اس کے لیے بادشاہی، علینا، ہم پر، ونحن احق، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں، بالملک، کی بادشاہی کے، منہ، اس سے، ولم یؤتا، اور نہیں دیا گیا وہ، سعۃ، وسعت، من المال، مال کی۔ طالوت کے پاس مال نہیں تھا، ان کے پاس مال نہیں تھا، لیکن جسمانی قوت اور طاقت تھی۔ بنی اسرائیل کی عادت پتہ ہی آپ کو، انہوں نے یہاں پر بھی کہا کہ یہ بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں، ان کے پاس تو مال ہے ہی نہیں۔ قال، اس نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے چن لیا ہے، علیکم، تم پر، وزادہ، اور اس نے زیادہ دی ہے اسے، وسطۃ، کشادگی، فی العلم، علم میں، والجسم، اور جسم میں۔ اللہ نے انہیں علم بھی دیا تھا اور طاقت بھی دی تھی، جسم میں اور علم میں اللہ نے انہیں طاقت دی تھی۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے اپنا ملک، بادشاہی، جس کو چاہتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، واسع، بڑی وسعت والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون بادشاہی کا حقدار ہے، کون نبوت کا حقدار ہے، کون اس معاملے کا حقدار ہے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ اب جب ان کا اپنا مطالبہ تھا کہ کوئی ہمیں ایسا بندہ مل جائے جس کی ماتحتی میں ہم جہاد کریں، اور جب وہ بندہ مل گیا، انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، کہا ہم تو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، ان کے پاس تو مال نہیں۔ 3 چیزیں عام طور پر ہوتی ہیں، علم، جسم اور مال۔ جسمانی طور پر طاقتور تھے، اللہ نے علم بھی دیا تھا، لیکن مال نہیں تھا، تو مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وقال لهم، اور کہا ان سے، نبیہم، ان کے نبی نے، انا، بے شک، آیت، نشانی ہے، ملک ہی، اس کی بادشاہی کی، ایاتکم التابوت، یہ کہ تمہارے پاس آئے گا تابوت، صندوق، فیہ، اس میں، سکینۃ من ربہم، سکینت ہوگی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور بقیہ چیزیں ہوں گی، مما، اس سے جو، ترکا، چھوڑ گئے تھے، آل موسیٰ، آل موسیٰ، و آل ہارون، اور آل ہارون، تحملہ، اٹھا کر لائیں گے اس کو، ملائکۃ، فرشتے، ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں، لآیات، یقیناً عظیم نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مؤمن۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا، اس صندوق میں انہوں نے مختلف چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ چیزیں کیا تھیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، جو اژدہا بن جاتا تھا اور پھر لاٹھی بن جاتا تھا۔ من اور سلوہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، من وہ صندوق میں تھا۔ کچھ اور معجزات جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، وہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے تو وہ صندوق میں انہوں نے رکھ دیے تھے۔ اب اس صندوق کی ان کے نزدیک بڑی اہمیت تھی، ان کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ کہیں بھی جاتے، کسی جگہ بھی جاتے تو اس کو ساتھ ساتھ رکھتے تھے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔
بلکہ کسی جنگ میں بھی جاتے تو ساتھ لے جاتے تھے. وہ ان کی سکینت کا سبب تھا. ایک نفسیاتی طور پر انہوں نے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ یہ صندوق ہمارے لیے سکینت کا باعث ہے. اور واقعتاً وہ انبیاء کی چیزیں تھیں، باعث برکت تھی. نبی علیہ السلام کی قمیص تھی، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، جو آپ کے فوت ہونے کے بعد کسی صحابیہ کے پاس تھی. وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ جب کوئی بیمار ہوتا تو ہم اس قمیص کو پانی میں ڈالتے ہیں، پھر اسے نچوڑتے، جو اس قمیص کا پانی ہوتا وہ بیمار کو پلاتے تو اللہ اسے شفا دے دیتا. تو انبیاء کی جو چیزیں ہیں وہ باعث برکت ہوتی ہیں. انبیاء کی ذات اللہ تعالیٰ نے ان کو باعث برکت بنایا ہوتا ہے. تو جو چیزیں ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی چیزیں تھیں، جو صندوق ان کے پاس تھا. اگلی آیت آ رہی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. بتاتا ہوں تھوڑی سی بات. جالوت ایک بادشاہ تھا، وہ یہ صندوق چھین کر لے گیا تھا ان سے. اب یہ بڑا پریشان ہوتے تھے کہ یہ ہمارا صندوق چھین گیا. اور جب انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہم پر لے کر آئے جس کی ماتحتی ہم جہاد کریں، تو یہ جب ان کو بنایا گیا بادشاہ طالوت کو، ساتھ یہ بات بتائی گئی کہ اس آیت میں کہ اب جو صندوق تھا وہ واپس آئے گا. جو صندوق تھا وہ واپس آئے گا، اور وہ واپس آیا. اگلی آیت میں یہ بات آ رہی کہ واپس آئے، رشتے لے کر آئے. واپس کیوں آئے کہ جو جالوت اٹھا کر لے گیا تھا، جب سے وہ لے گیا تھا وہ پریشان اور مشکلات میں تھے. جب تک وہ صندوق ان کے پاس رہا انہوں نے اس کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا. انہوں نے اس کو ایک بیل گاڑی میں ڈالا اور طالوت کے دروازے پہ لا کر چھوڑ دیا کہ اپنا صندوق سنبھالو. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بات تھی. وہی صندوق تھا جس کو بنی اسرائیل سمجھتے تھے کہ ہماری سکینت کا باعث ہے. وہی صندوق تھا جس کو جالوت کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ناموس ہے. تو یہاں اصل پاور اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ہی معاملات کو سلجھانے اور بتانے والا ہے. اس آیت میں لفظ سکینہ آیا ہے جسے بھی ہم نے پڑھا نا، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں سکینت ہوگی تمہارے رب کی طرف سے. قرآن مجید کی 6 یا 7 آیات ایسی ہیں جن میں لفظ سکینت آیا ہے. ہمارے ہاں بعض لوگوں نے ایک بات باور کروا رکھی ہے آج اس دور میں، شاید آپ سوشل میڈیا کا دور ہے وہاں پر بھی دیکھیں. کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بار بہت سخت پریشان ہو گئے. ان پر بڑی پریشانی آئی تو وہ اس پریشانی سے نکل نہیں پا رہے تھے. انہوں نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور کہا کہ آیت سکینہ مجھ پر پڑھو، یعنی کہ جن جن آیات میں لفظ سکینہ آیا ہے وہ میرے سامنے پڑھو. جب وہ آیات ان کے سامنے بار بار پڑھی گئی تو کہتے ہیں اللہ نے میرے کو اس پریشانی سے نکال دیا. یہ بات کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، نہ قرآن مجید کی کسی آیت سے ثابت ہے نہ کسی حدیث سے ثابت ہے. قرآن مجید پورا کا پورا سکینت کا باعث ہے. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور وہ ایک تخت نیچے آ رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فَإِنَّ السَّكِينَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ، یہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہو رہی تھی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت جید اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ الاسلام ہیں، دین کے لیے بڑی خدمات ہیں. اول تو یہ واقعہ ان سے کس سند سے کہاں سے مرگی ہے ہمارے علم میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اگر وہ ایسی بات ہے بھی ان کا کوئی اجتہاد تھا. کیا انہوں نے سوچا کس اعتبار سے یا قرآن کو سکینت کے اعتبار سے انہوں نے پڑھا اور سنا، تو قرآن پڑھنے سے سکینت اترتی ہے یہ تو کنفرم ہے. آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ یہ سوچیں کہ آیت سکینت پڑھنے سے مجھے سکینت ملے گی تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ سکینت کا سبب تو ہے، لیکن ہم دوسروں کو بتائیں کہ آپ یہ پڑھیں سے سکینت نازل ہوگی، اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے. ہم بغیر دلیل کے کوئی بات کسی کو کہہ نہیں سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سکینت کے متلاشی ہیں تو ہم قرآن پڑھیں، چاہے کہیں سے بھی پڑھیں. فَإِنَّ السَّكِينَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ، قرآن سے سکینت نازل ہوتی ہے. اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ صرف ان 6 آیات سے سکینت ملتی ہے تو پھر سبھی ان آیات کو پڑھیں گے، باقی قرآن تو پھر لوگ پڑھیں گے نہیں جو سکینت کی وجہ سے پڑھیں. بہرحال یہ ضمناً بات آئی تو آپ کے سامنے رکھ دی. بات یا سوال آپ کے ذہن میں ہے تو پوچھ لیں.
یہاں پہ علم طرح کا لفظ جو ہے بار بار آتا ہے قرآن میں کہ آپ نے نہیں دیکھا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ نہیں جانتے. علم طرح کا معنی ہوتا ہے کہ آپ نہیں جانتے. یہاں پہ دیکھا لکھا ہے مطلب. ہاں، دیکھا اور جاننا دونوں ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں. اس کی مثال سورہ یاسین ہے. اولم یر الانسان ان خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس چیز سے بنایا؟ کس نے دیکھا اپنے آپ کو بنتے ہوئے؟ دوسروں کو تو بنتے ہوئے دیکھتے ہیں. نہیں، دوسروں کو بھی نہیں دیکھا کسی نے، صرف جانا ہے. صرف جانتے ہیں. آپ دیکھ پہلے سے معلوم تھا پھر نہیں، یہ بطور سوال ہے. اور یہ صرف انبیاء کے لیے نہیں ہے، یہ لفظ قرآن مجید میں کفار کے لیے بھی آتا ہے کہ کافروں سے بھی یہ بات کہی گئی کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات یقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. مشرکین کو بھی خطاب کر کے کہا گیا کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ تو کیا مشرکین بھی جانتے تھے؟ یہ لفظ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے ہم کہیں 1947 میں آپ نے نہیں دیکھا پاکستان ہندوستان جب بنا تھا تو کیا ہوا تھا. ہم لفظ یوں ہی کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا، حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، ہم نے جانا ہوتا ہے. تو علم ترا کا معنی ہوتا ہے کیا آپ نہیں جانتے، ان معنوں میں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ نے نہیں جانا. اگر یہ کہا جائے کہ علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو یہ کس کو خطاب ہے؟ یہ صورت تو قیامت تک کے لیے نا. ہم سے بھی یہی بات کہی جا رہی کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. اب ہم نے تو نہیں دیکھا. مان کے بارے میں بتایا جسے چاہتا ہے اس میں قرآن میں آپ نے تو پڑھا ہوگا، اس میں ترجمہ ہے اس کا ایک ٹرانسلیشن یہ کہتا ہے کہ فرشتے جو ہے صبح روزی پھینک کر جاتے ہیں. یہ کیا جو نماز نہیں پڑھتے ان کے گھر میں بھی روزی پھینک کر جاتی ہے؟ نہیں، قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے کہ فرشتے روزی پھینک کر جاتے ہیں. احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی بھیجتا ہے. قرآن مجید میں تو صرف یہ ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر جتنے جاندار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیتا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ وہی رزاق ہے، وہ روزی دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ روزی سب کو دیتا ہے. رزق کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے. جو صبح سو رہا ہوتا ہے اسے بھی ملتی ہے، جو جاگ رہا ہوتا ہے اسے بھی ملتی ہے. لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ جس کو جو حلال ذرائع سے لیتا ہے اسے اس میں برکت دی جاتی ہے اور اسے سکون دیا جاتا ہے، اسے قناعت دی جاتی ہے. جو حرام سے لیتا ہے اس کو برکت نہیں ملتی. آپ نہیں کرتے ہیں بتایا کہ کاروبار میں ہم صدقہ وہ دیتے ہیں قرضہ وغیرہ، یہ صدقہ اس میں بھی شامل ہوتا ہے. ہاں، اگر آپ کاروبار میں اس لیے سے دیتے کہ سامنے والا تنگ دست ہے، حدیث بخاری کے نا وہ کاروباری اس کے صدقے اس کا وہ تھا قرض جو وہ لوگوں کو معاف کر دیتا تھا. نہیں، اگر جیسے کوئی قیامت تک ہی نہیں دیتا تو قیامت تک صدقے کا ثواب ملے گا. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے. تو یہ زندہ جب تک رہے گا تبھی تک ملے گا. طالوت جو تھے یہ بھی نبی تھے. طالوت نبی تھے. جتنے بھی بادشاہ بنی اسرائیل میں آئے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ نبی ہی ہوا کرتے تھے. یہ تحمیل الملائکہ کا جو یہ تھا، یہ تو آپ وہی بیل گاڑی پہ لائے تھے. فرشتے چھوڑ گئے تھے نا. وہ میں نے تو ایک بات بتائی، مفسرین یہ کہتے ہیں انہوں نے تخت بھجوا دیا تھا تو اب لے کر چاہے وہ بیل گاڑی میں ہی آئے لیکن لانے والے تو فرشتے ہیں. فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچوا دیں. فرشتے خود براہ راست اٹھا کر نہیں لائے. جیسے کوئی شخص کسی کو پسٹل سے مار دیتا ہے، اب موت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، مرا تو پسٹل سے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.